ناظرین آداب، اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت میں جاوید جمال الدین آج کا اخبار کے تحت ہم پیش کرتے ہیں اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج بروز 24 اگست 2020 صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی شہ سرخی: ملک میں کورونا پھیلانے کے الزام میں تبلیغی جماعت بے قصور، اسے بلی کا بکرا بنایا گیا۔ ہائی کورٹ نے گودی میڈیا اور سرکار کو تماچا مارا۔ کانگریس میں تبدیلی کے مطالبے میں شدت۔ داعش کے مشتبہ دہشت گرد ابو یوسف دہلی میں گرفتار۔ گودی میڈیا سے بہتر سشانت سنگھ معاملے کی جانچ کوئی نہیں کر سکتا، فاروق انصاری کی تحریر۔ بمبئی ہائی کورٹ نے حکومتوں کی بری نیتوں کو تشت اذبام کیا۔ مولانا محمود مدنی۔ کرناٹک میں ایک بار پھر انسانیت ہوئی شرمسار۔ کورونا کی وجہ سے جموں میں پبلک ٹرانسپورٹ سروس مسلسل متاثر، گھر کو ناپاک کرنے والوں کی سزا۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری: کورونا نے انسانی زندگی کا شیڈول تباہ کر دیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ، تاریخی میں بھی روشنی کی جھلک۔ اداریہ بلی کا بکرا بنایا کس نے؟ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نئی دہلی: کورونا کے مریض 30.44 لاکھ سے متجاوز۔ ہیڈ لائن: پاکستان داؤد کے ملک میں ہونے کی بات سے مکر گیا۔ سندھیا کے جانے کے بعد گوالیر میں کانگریس زندہ ہو گئی۔ دگ وجے: میری والدہ اپنا نام تبدیل نہیں کر رہی۔ التجا مفتی: لاکھوں کی کمائی کا ذریعہ بنانے کی کوشش ناکام۔ NCERT کی فرضی کتاب چھاپنے کے معاملے میں 4 افراد گرفتار۔ اسد مرزا کا مضمون: خواتین رہنما مردوں سے زیادہ کامیاب کیوں؟ سب سے معیاری یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ جاوید جمال الدین کی تحریر۔ کورونا کے درمیان الیکشن، ہندوستان ایکسپریس کا اداریہ۔ اورنگ آباد کے ایشیا ایکسپریس کی شہ سرخی: آج کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس، اہم امور پر ہوگا تبادلہ خیال۔ مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے حکومت نے تبلیغی جماعت پر کارروائی کی۔ ITI 569 نوجوانوں کو تعاون کی بنیاد پر وائرمین نوکری کے لیے تربیت دے گی۔ گودی میڈیا کے گال پر تماچا ہے، بمبئی ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ پولیس اور الیکٹرانک میڈیا کی شرپسندی کے خلاف قانونی و عدالتی جنگ، وقت کا تقاضا۔ کمیٹی آف انڈیا کے فعال چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر مقصود احمد خان کی میعاد کار میں اضافہ۔ روزنامہ ہندوستان: کورونا میں فلموں اور TV سیریلوں کے لیے شوٹنگ کی اجازت۔ 5 دنوں میں 5 نوجوان لڑکیوں کے غائب ہونے سے سنسنی۔ کلیان کا واقعہ۔ دلتوں اور اقلیتوں پر ہو رہے مظالم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ وقف جائیدادوں کا حساب کیا جائے تو ملک کا ہر مسلمان 30 سے 35 لاکھ روپے کی جائیداد کا مالک ہے، وکیل خان۔ اورنگ آباد ہائی کورٹ کے بینچ کا فیصلے کا استقبال ہے، سچن ساونت۔ گوونڈی میں ذہین طالب علم کی کمی نہیں، کمشنر ڈاکٹر پین شرما نے وسرجن کے نظام کا معائنہ کیا۔ بھیونڈی مسلسل کرپشن کا تازہ اثر، کورونا سے خطرناک بیماری، رموز و نقاط، نیکیوں کی قدر و قیمت۔ روزنامہ ہندوستان کا جامعہ تیری عظمت رفتہ کی قسم، تو نہ جھکے گا کبھی۔ اردو نیوز: کانگریس میں قیادت پر گھمسان۔ اتیتھی دیو بھو یعنی مہمان ہمارے بھگوان ہیں۔ تہلکہ اور پرشانت بھوشن بہت نادان ہوا ہے منصف۔ سشانت کے باورچی اور سدھارتھ پیٹھانی سے پھر پوچھ تاچھ۔ تبلیغی جماعت کے ارکان کے خلاف دیگر ریاستوں میں مقدمات واپس لیے جائیں۔ فیس بک کا مسلم مخالف چہرہ معصوم مراد آبادی کا مضمون۔ اداریہ: کانگریس خود کو بہتر عدل بنائے کے عنوان سے تحریر کیا گیا ہے۔ روزنامہ انقلاب: ستمبر کے ہفتے میں بنگال اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے، ممتا بنرجی۔ آج پرشانت بھوشن کی سزا پر فیصلے کا امکان، سابق اٹارنی جنرل کی سہ رکنی بینچ پر تنقید، سولیسیٹر رابجی کا بیان۔ قیادت کے تنازع کے بیچ آج کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس، سونیا گاندھی کا استعفے کا اشارہ۔ ریاستی حکومت سوشل میڈیا پر دل آزاری کرنے والوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے، ہائی کورٹ۔ یہ اردو اخبارات کی جھلکیاں، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔